بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت کے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہوئے انسان جتنی تکلیف، جتنی سختی، جتنی مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا اگر موسم سرد ہو یا کسی سرد علاقے میں بندہ ہو تو وہاں شدید سردی میں وضو کرنا یہ بہت اجر کا باعث ہے، بڑے اجر کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اے لوگوں، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دے اور اس کے ذریعے درجات کو بلند کر دے، درجات میں بلندی نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دے۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائے تو حضور نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا مشقت تنگی کے وقت وضو کرنا، مشقت کے وقت، سردی کے وقت، تنگی کے وقت وضو کرنا۔ اور آگے فرمایا وَكُثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا، زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا۔ کہ اگر دور رہائش ہے، مسجد دور ہے تو فرمایا زیادہ قدم چل کر مسجدوں میں جانا۔ اور تیسرا فرمایا وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فرمایا یہی عبادت ہے، عبادت کے لیے پابندی ہے اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 251، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 8008۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر سرد موسم ہو یا گرم پانی میں یا گرمیوں میں گرم پانی ہو یا کوئی بھی صورتحال ہو تو اس سردی میں، تنگی میں، تکلیف میں وضو کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں روایت ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ الخطایا ویزید فی الحسنات، فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس سے اللہ تعالی خطاؤں کو مٹا دے اور نیکیوں میں اضافہ کر دے، نیکیوں میں اضافہ کر دے۔ وہاں پچھلی حدیث میں تھا درجات میں بلندی عطا کر دے، یہاں پر نیکیاں بڑھا دے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور نے فرمایا اسباغ الوضوء فی المکارہ، فرمایا مشقت اور سردی کے وقت وضو کرنا۔ یہاں بھی حضور نے پہلے اس کا ذکر کیا وضو کا، سردی، تنگی، تکلیف، مشقت میں وضو کرنا۔ اور دوسرا فرمایا وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور تیسرا فرمایا، آگے فرمایا مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فَيُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يَجْلِسُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَىٰ إِلَّا وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، فرمایا تم میں سے جو بندہ بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پھر وہ وہاں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو اسے بخش دے، اللہم اغفر لہ، یا اللہ تو اسے بخش دے، وارحمہ، اور یا اللہ تو اس پر رحمت فرما، وہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے اور صحیح ابن حزیمہ میں حدیث ہے۔
اور پھر ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑی حسین صورت میں میرے پاس تشریف لایا، یعنی خواب میں اللہ تعالیٰ میرے پاس تشریف لایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں پتا ہے کہ مالا اعلیٰ کے جو مقرر فرشتے کس بات میں چل رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں یا اللہ، یہ بارگاہ الہی کا ادب تھا اور پھر حضور علم کے درجات طے کر رہے تھے۔ عرض کیا یا اللہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوضا یدہ بین کتفیہ حتی وجدت بردہا بین صدیجہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر فرماتی ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں تھا سب کچھ میں نے جان لیا، یعنی علم کے سارے دروازے کھل گئے، جو باطن میں بھی تھی وہ بھی کھل گئے۔ تو پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں خبر ہے کہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کیوں چل رہے ہیں، وہ مالا اعلیٰ کی معلوم کیوں چل رہی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا اللہ، وہ کفارات کے بارے میں چل رہے ہیں، خطاؤں کا جو کفارہ ہوتا ہے، جو گناہوں کا عمل کفارہ بنتا ہے، ان کے بارے میں چل رہے ہیں، اور وہ یہ ہے المکث فی المساجد بعد الصلوات، نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، ذکر اذکار کرنا، مشغول ہونا، اس کا کیا اجر ہے، اس بارے میں ذکر ہے۔ اور آگے کہتی ہیں والمشي على الاقدام الى الجماعات، اور پیدل قدموں کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، پیدل قدموں کے ساتھ چل کر جانا، اس نماز پڑھنا۔ اور تیسرا فرماتے ہیں وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، اور مشقت، سختی، تنگی میں وضو کرنا۔ پھر آگے فرمایا حضور نے وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِهِ، فرمایا جس شخص نے یہ عمل استقامت سے کیا وہ خیر کے ساتھ زندہ رہے گا، اسے خیر کی زندگی نصیب ہوگی۔ وَمَاتَ بِهِ، اور جو شخص اسی عمل پر مر گیا فرمایا وہ خیر پر مرے گا، خیر پر اسے موت آئے گی۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے، جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا ہے، فرمایا اس طرح پاک ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جو سردی کے وقت وضو کرنا، تنگی تکلیف کے حالات میں وضو کرنا، سردی کے موسم میں وضو کرنا، اس سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات میں بلندی نصیب ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنا محبوب ہے۔ سختی، تنگی، تکلیف میں، سردیوں میں جو بھی حالات ہو اس حالت میں وضو کرنا کافی۔ یہ جو آپ کو حدیث سنائی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں، یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ اب یہاں مفسرین، محدثین، فقہاء نے ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا سرد علاقہ ہو جس طرح یہ کغان نران کے علاقے ہیں، سوات کے علاقے ہیں، یا کوئی اور شدید سرد موسم ہو، سردی کا موسم ہو، وہاں برف باری بھی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ وہاں موجود ہو، وہاں گرم پانی کی سہولت میسر نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا گرم لحاظ یا گرم ماحول میسر ہو، اس صورت میں فوت ہونے کا اندیشہ ہو یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، تو بعض فقہاء نے اجازت دی ہے وہ تیمم کر سکتا ہے، بعض فقہاء نے اجازت دی ہے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں
یہ انہوں نے مسئلہ درج کیا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کافی میں بھی یہ مسئلہ ہے اور الاسرار میں بھی یہی مسئلہ درج ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ اجماعی طور پر فقہا نے اسے قبول نہیں کیا. بعض فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے لیکن اجماعی طور پر اور اکثر جو فقہا کا یہی موقف ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. وہ اس حالت میں بھی کوشش کر کے وضو کرے. لیکن بعض فقہا نے یہ رخصت دی ہے کہ اگر اس کے فوت ہو جانے کا مرنے کا اندیشہ ہو یا اس کے بیمار ہونے کا یا بیمار ہے بیماری کے مرنے کا اندیشہ ہو اگر ایسی صورت ہے تو پھر اسے تیمم کی اجازت ہے. یہ فتاوی عالمگیری میں ہے جلد 1 صفحہ 28.